بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرا نام محمد سعد الرحمن ہے اور میں حال ہی میں پاک اسلامی مجلس ہیمبرگ میں امام و خطیب کی حیثیت سے میرا یہاں تقرر ہوا ہے، اور سوشل میڈیا کے حوالے سے میں آپ حضرات سے پہلی مرتبہ مخاطب ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا جائے، سنا جائے، اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، اللہ رب العزت نے قرآن مجید ہمارے لیے اور کل امت مسلمہ کے لیے ایک خاص برکتوں والی اور رحمتوں والی کتاب نازل کی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہوئی، یہ ہماری رہنمائی کے لیے۔ مختصر سا میں صرف اس آیت سے آپ کو یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ہمیں امتاً وسطا کہا ہے کہ درمیانی امت۔ اس سے پہلے یہود ہیں، نصارہ ہیں، تو یہودیوں نے اپنے دین کے اندر، اپنے مذہب کے اندر بہت زیادہ غلو کیا ہے، اتنے سخت ہوئے ہیں کہ اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور نصارہ ہیں تو انہوں نے اپنے دین میں بہت زیادہ نرمیاں پیدا کی ہیں۔ بہرحال امت وسطیٰ ہمیں اس قرآن مجید میں امت وسطیٰ کہا ہے کہ یہ درمیانی امت ہے۔ یہ بات شعبان کے حوالے سے میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں شعبان کے متعلق، شعبان المعظم کے متعلق کچھ لوگوں کی رائے پائی جاتی ہیں۔ جیسے کچھ لوگ ایسے ہیں جو سرے سے ہی شعبان کے فضیلت کے منکر ہیں، وہ شعبان کی فضیلتوں کو نہیں مانتے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو شعبان کے اندر اتنا غلو کر جاتے ہیں کہ وہ فرائض کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، شعبان المعظم یہ بڑی فضیلت والی رات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ میں اس رات کے متعلق بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ جیسے اس رات کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رات لیلۃ المبارکہ ہے، بڑی برکتوں والی رات ہے۔ ایک روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیلۃ الرحمہ، کہ یہ اللہ تعالی کی خصوصی رحمتوں کے نازل ہونے کی رات ہے۔ ایک روایت مبارکہ میں لیلۃ الصق کہا ہے، یعنی اس رات میں ہمارے تمام اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے حدیث مبارکہ میں اس رات کے متعلق لیلۃ البراءت کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے کہ دوزخ سے بری ہونے والی رات۔ چونکہ اس رات میں اللہ کی جو رحمت ہے، رحمت خداوندی، تو رحمت خداوندی کی وجہ سے، رحمت خداوندی کے طفیل لاتعداد انسان دوزخ سے نجات پا جاتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ یہ رات جہنم سے خلاصی پانے کی رات ہے۔
اس لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل امین علیہما الصلاۃ والسلام میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ یہ شعبان کی جو 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ رب العزت بہت سارے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کر دیتے ہیں، جن کی تعداد قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے کہ جس میں اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیں کہ جن لوگوں کو اللہ رب العزت اس رات میں جہنم سے نجات دے دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 5 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ اس میں سے سب سے پہلا آدمی جو ہے وہ مشرک ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی صفات کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا۔ اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سینے کے اندر کینہ رکھنے والا، کینہ پرور انسان، اس کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ اور تیسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ رشتے ناطے توڑنے والا، اللہ رب العزت ایسے بندے کی بخشش نہیں فرماتے۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ ماں باپ کا نافرمان، جو بندہ ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس رات میں اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور 5ویں نمبر پہ فرمایا کہ شراب پینے والا، جو بندہ شراب پیتا ہے تو اس رات میں اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ تو میرے محترم بزرگوں، اس رات کے آنے سے پہلے اگر ہم شرک کر رہے ہیں تو ہمیں سچے دل سے توبہ کر دینی چاہیے۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر کینہ پڑا ہوا ہے تو ہمیں سچے دل سے توبہ کر دینی چاہیے۔ اگر ہم ماں باپ کے نافرمان ہیں تو ہمیں سچے دل سے توبہ کر دینی چاہیے۔ اگر ہم شراب پینے والے ہیں تو ہمیں سچے دل سے توبہ کر دینی چاہیے۔ اور اگر ہم رشتے ناطے توڑنے والے ہیں تو ہمیں سچے دل سے توبہ کر دینی چاہیے تاکہ ہم اللہ کی رحمتوں سے محروم نہ ہوں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تم یہ جانتی ہو کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نہیں جانتی کیا ہوتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم میں سے ہر وہ شخص جو اس سال پیدا ہونے والا ہے، اللہ رب العزت اس رات میں لکھ دیتے ہیں۔ بنی آدم میں سے ہر وہ شخص جو اس رات میں مرنے والا ہے، اللہ رب العزت وہ اس رات میں لکھ دیتے ہیں۔ بنی آدم میں سے ہر وہ شخص جس کو رزق ملنا ہے، شادی بیاہ جس کی ہونی ہے، جس نے پیدا ہونا ہے، ہر وہ چیز اللہ رب العزت اس رات میں لکھ دیتے ہیں۔ کس بندے کو کتنا رزق ملے گا، اس رات میں بندوں کے رزق بھی اترتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ تو جب میرے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوں تو میں عبادت کرنے والا ہوں اور میں روزے سے ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کے متعلق ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ اس رات کو آپ قیام کرنے والے بنیے اور اس کے دن کو آپ روزہ رکھنے والے بنیے۔ تو میرے محترم بزرگوں، ہم اس رات کے متعلق یہ ہے، کوئی عبادت تو ہے نہیں، آپ نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلاۃ التسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ ذکر و اذکار بھی کر سکتے ہیں۔ اور جس طریقے سے آج کل کے حالات چل رہے ہیں کہ جس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہے اور ایک وائرس کی شکل میں اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر ایک وبا کو نازل کیا ہے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر ایک مرتبہ ہم سچے دل سے یہ کہہ دیں کہ اے اللہ، ہم نے جو گناہ کیے
آئندہ ہم اپنے ان گناہوں پہ شرمندہ ہیں، ہم آئندہ گناہ نہیں کریں گے، تو میرے محترم بزرگوں، اللہ کی رحمت سے ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت جو ہے اللہ کے غضب پر وہ حاوی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ہمیں اللہ کی رحمت سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ تو اس رات میں کوئی خاص کوئی عبادت نہیں، آپ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا ضرور کیجئے کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیجئے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیجئے، تو اللہ رب العزت آپ کو پوری رات نوافل کا ثواب عطا کر دیں گے۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، تو چونکہ یہ رات اللہ رب العزت نے ہمیں اس وجہ سے دی کہ ہم پاک اور صاف ہو جائیں اور ہم رمضان المبارک کی تیاری کر لیں۔ آنے والا مہینہ جو ہے 15 دن بعد چونکہ رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے، ہم اس کی تیاری کر لیں، ہمارا ظاہری جسم بھی پاک ہو جائے، ہمارا باطنی جسم بھی گناہوں سے پاک ہو جائے، تو ہم رمضان المبارک کی تیاریاں کر لیں گے۔ اور رمضان المبارک کے اندر اللہ کی جو رحمتیں بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، ہم ان رحمتوں کو اپنی سینے سے بھی لگانے والے بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں شعبان المعظم کی اور شعبان المعظم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب